مجھے یہ عمل ملا بزرگوں سے کہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اس کی یہ برکتیں، اس کے یہ کمالات، اس کی یہ تاثیر ہے۔ اب دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اس نے کہ جی ہمارا خاندانی جو ہے یہ ہمارا وظیفہ ہے، خاندانی وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، اور یہ خاندانی جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہم صرف ہمارے خاندان میں چل رہا ہے، ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے بے شمار دفعہ سننے کو یہ بات ملی ہے۔ ایک صاحب نے کہا جی یہ ہمارا تعویذ ہے، صرف ہمارے گھر تک ہے، باہر نکلے گا تو اثر ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ نہ دینے کے بہانے ہیں۔ میرے والد نے مجھے دیا تھا، ان کے والد نے انہیں دیا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ہمارا خاندانی تعویذ چلا آ رہا ہے۔ تو میں بھی کہہ دیتا کہ یہ میرا خاندانی تعویذ ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ 625 دفعہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال آپ کو جو چیز لکھوائی جاتی ہے، انسانیت کو نفع، فیض، فائدہ، اور ہمارے بزرگوں اور اکابر کے تجربات میں ہے، ہمارے بڑے بڑے اکابر کے تجربات میں میرے پاس اس کے ریفرنس اور حوالے ہیں، بہت زیادہ حوالے ہیں۔ شیخ خواجہ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ مخلوق میں وقار پائے گا، عزت پائے گا، اور کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو 625 مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، اللہ اس کو عظمت اور ہیبت نصیب کریں گے، کوئی اسے ستا نہیں سکے گا۔ وہ جن ہے، وہ بھوت ہے، وہ ہمزاد ہے، وہ کوئی موکل ہے، وہ کوئی شرارہ ہے، وہ جادو ہے، وہ نظر بد ہے، وہ گولی بندوق ہے، وہ کسی کا شر ہے، وہ کسی کا فتنہ ہے، وہ کسی کی سازش ہے، وہ چینا جھپٹی ہے، وہ گن پوائنٹ ہے، وہ زندگی کا کوئی طوفان اور آفت اور حادثہ ہے، لفظ آپ سنیں کوئی اسے ستا نہ سکے گا۔ کیا خیال ہے، یہ لفظ میں سارا کچھ آ گیا؟ اسے کوئی ستا نہیں سکے گا۔ بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی کو نہیں ستاتا تو کوئی مجھے کیوں ستائے، شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اگر میں معاشرے میں امن سے رہتا ہوں تو امن مجھے ملے، یہ میرا حق ہے، لیکن یہ حق تو ہے اس کا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا مل جائے۔ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے، کار کے پیچھے نا، کاروں کے، ٹرالیوں کے، بسوں کے پیچھے بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک چیز دیکھی تھی، یہ لفظ میں، یہ آیت میں نے گاڑی کے پیچھے لکھی ہوئی تھی، غالباً چھوٹی سی گاڑی تھی، کوئی لکھا ہوا تھا من شر وسواس الخناس۔ خناس، یہ جو من شر وسواس الخناس ہے نا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں خناس جنات بھی ہیں، اس میں خناس انسان بھی ہیں، اور ایسے انسان جو کتے ہیں، بندر ہیں، خنزیر ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ بچھو کاٹتا ہے مزہ نہیں آتا، سانپ کاٹتا ہے اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، پر اس کا کام کاٹنا ہے، آئندہ بھی کاٹے گا، آئندہ بھی کاٹے گا۔ شیر کاٹتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، خون چوستا ہے، خون پیتا ہے، لیکن بچھو اور سانپ کاٹنے میں اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بچھو کاٹے گا۔ من شر الوسواس الخناس، خناس، جن کے نظروں میں حسد، جن کے جذبوں میں حسد، کینہ، بغض، جن کے مزاجوں میں کینہ، بغض ہے، حسد ہے، انتقام ہے، جو کسی کو اچھا پہنا نہیں دیکھ سکتے، اچھا بولا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، فیملی آئی، تو بیٹا نا باپ کو لے کے باہر چلا گیا، باقی کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم علیحدہ دے دیں۔
کہنے لگے ابا جی کے لیے دعا کریں، ابا کسی کو اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے، پہنا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے ہم بھی ساتھ ہو جاتے تھے، جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی ہے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ رب کی تقسیم اور ترتیب ہے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ دے۔ کہا میرے والد کو ابھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، گھسیٹ گھسیٹ کے درس میں لاتے ہیں، پھر بڑے والد صاحب چلے جاتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو گندا برا بھلا گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بس چلے، میں ان کو کھا جاؤں، ان کو برباد کر دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے پاس اچھی سواری کیوں ہے، اچھا لباس کیوں ہے، اچھا کھانا کیوں ہے۔ میرے والد کا مزاج ہے یہ خناس ہے، یوسوس فی صدور من شر وسواس الخناس، یہ خناس ہے، یہ اس کا شر ہے خناس کا۔ جو شخص 625 بار یہ اپنے پاس رکھے گا پر اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، یہ ذوق ذہن نشین رکھیے گا، اور فوٹو کاپی ہوتی تو پھر سارا دن یہی چھپتا رہتا۔ لکھتے ہوئے ایک چیز نقطے کی یاد رکھیے گا، صدا یاد رکھیے گا، لکھتے ہوئے اس کو جتنا توجہ اور دھیان سے لکھیں گے، جتنا درد سے لکھیں گے، جتنا اعتماد سے لکھیں گے، اور جتنا اپنے مسائل پہ کی توجہ اور مسائل پہ نظر رکھ کے لکھیں گے، اتنا اس کی تاثیر لفظوں، لہجوں، حرفوں، کیفیتوں، وجدان کے ذریعے منتقل ہوگی۔ ہاں یاد رکھیے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں تعویذ دیتا ہوں، یہ وہ تعویذ ہے۔ کہنے لگے ایک دم تھکا اکا بیٹھا تھا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مجھے یہ تعویذ دے، میں نے کہا کل آنا۔ کہنے لگا نہیں ابھی دے، میں نے لکھ کے دے، میں کہا جا لے جا، اور کہا میرے دل میں آیا کہ بھائی اس کو میں دفع کر رہا ہوں، لے جا رہا ہوں، جا لے جا، اس کا کام نہیں بنے گا، اس کا کام نہیں بنا۔ وہی تعویذ ہے، تعویذ وہی ہے۔ اس نے ایک بندہ مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا دعا دے، میں نے کہا گن پوائنٹ پہ دعائیں نہیں ہوتی، دعائیں اندر سے نکلتی ہیں، تو پکڑ کے کھڑا ہو جا، اور کہا دعا دے۔ دعائیں ایسے نہیں ملتی، دعا اندر سے نکلتی ہے اور بے ساختہ نکلتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا دعا کے لیے تقوی اور متقی اور بہت بڑی ہستی ہونا ضروری نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مظلوم کے لیے ساتھ یہ بھی شرط ہوتی، مظلوم لیکن متقی۔ مظلوم کے لیے تو کلمے کی شرط بھی نہیں ہے، مظلوم کافر بھی ہے تو مظلوم ہے، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو مظلوم ہے۔ دعا جس طرح مظلوم کی اندر سے تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے اور عرش کو جا کے ہلاتی ہے، اس طرح کسی فقیر کی دعا بھی تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے اور عرش کو جا کے ہلاتی ہے اور اللہ کے خزانوں سے فیصلے کرواتی ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد جو ہمارا پیج ہے اس میں موجود ہے، میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا۔ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد تو فیس بک پہ ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہے، یہ آپ لکھیں گے تو فوراً آپ کو یہ پیج سامنے آ جائے گا، اس میں اس کے سارے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد۔ اکابر کیا سپیلنگ ہے جی اس کی؟ AKA، مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دیں میں ذرا بتا دوں۔ اچھا جی سنیں جی، فرمایا جو 625 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک ایک وقار اور عظمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بزرگ اور ہیں، فرماتے ہیں جو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کو وقار بھی دیں گے، عظمت بھی دیں گے، اور کوئی شخص اس سے بد سلوکی نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا جو لوگ اس کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ زمانے کو عزت بانٹے گا اور زمانے کو دے گا اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا کمال، اس کی شان و شوکت، اس کا جلوہ، اس کا دبدبہ کم نہیں ہوگا۔ اور یہ اس کے مختصر سے فائدے ہیں جو ہم نے صرف ریفرنس اور حوالے کے طور پہ اکابر پر اعتماد جو ہمارا پیج ہے اس میں پوسٹ ڈالی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حکیم طارق وظیفے بناتا ہے، نہیں، میں بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں خود ساختہ گھڑتا نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے، 14 صدیوں سے
ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے نواب صدیق حسن جیسی ہستیاں اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو یہ اپنی کتابوں میں بتا رہے، اپنے تجربوں میں بتا رہے اور اللہ کی مخلوق کو یہ بتا رہے، یہ وہ چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں۔ AKABIR اکابر، AKABIR اکابر، PAR پر، اعتماد AITMAAD اعتماد۔ یہ جو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہاں کی بڑی بڑی ہستیاں، وہاں کی بڑی بڑی ہستیوں کی زندگی کے معمولات میں سے بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے زندگی گزاری اور جنہوں نے لوگوں کو عروج اور کمال بخشا، اور جو ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ کے خزانوں سے فیصلے کروا دیتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں جہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وہاں کا عمل ہے۔ مدینہ منورہ کے بزرگ، مکہ مکرمہ کے بزرگ، پھر بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمز، وہ بزرگ، وہ ہستیاں اور وہاں کے کمالات، یہ وہاں کی ہستیاں ہیں، یہ ان کی برکات ہیں، یہ ان کے وظائف ہیں، یہ ان کی تسبیحات ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں۔ کوئی ہے جس کو اس کا فائدہ ملا ہو 625 دفعہ؟ کوئی کھڑے ہو جائیں جس نے بتانا ہے، آپ اور کھڑے ہو جائیں، اور آپ اور ادھر آپ۔ کیا ملا؟ جنات کے حملے نہیں کیا پہلے ہوتے تھے؟ اچھا، گھر میں مجھ پر ہوتے تھے، گھر پہ بھی ہوتے تھے پر اب نہیں ہوتے، جنات کے حملے نہیں ہوتے، آ گئی بات کہ کوئی ستا نہیں سکے گا۔ جی کہتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے مشکل حالات سروس میں آئے ہیں پر عزت ہی ملی ہے، انجام عزت۔ جی کہتے ہیں جہاں میں پیسے رکھتا ہوں اس میں یہی نقش میں نے لیمینیشن کرا کے رکھا ہوا ہے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ جی پہلے بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، حادثات ختم ہو گئے۔ جی جب سے لکھا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ناگواریوں سے بچتا ہوں۔ 4 بندے آ رہے تھے، ایک کو لکھ دیا اور ان میں سے وہی ایک بچا اور اس کی حفاظت ہوئی۔ جی پہلے لکھا ہوا تھا، میرے پاس تھا، میرے بہنوئی باہر جانے لگے تو میں نے یہ تعویذ انہیں ہدیہ دے دیا، اب ان کی حفاظت میں پھر خالی ہو گیا اور جنات نے پھر میرے ساتھ شرارت شروع کر دی۔ پھر جب سے پھر میرے پاس نقش آیا ہے اب سکون ہی سکون ہے۔ جی سکم جی ہاں کہہ رہے ہمارا دوست ہے وہ 11 وکیل ہے، اس کو دیا پھر کیا بنا؟ اس کا مخالف وکیل نہیں ٹھہر سکتا، کہنا چاہیے۔ جی رزق میں اضافہ ہوا، میری جیب میں رہتا ہے، پریشانیوں سے حفاظت ہوئی۔ جی گھر میں سکون کے لکھا تھا، الحمدللہ سکون ہے۔ ایک اور دوست نے لکھا اس نے بیرون ملک جانا تھا، اس کا کام بیرون ملک جانے کا نہیں ہو رہا تھا، کل ہی اس کی ٹکٹ ہے اور روانگی ہے۔ جی رزق میں برکت اور حفاظت، چھت میں کرنٹ آیا ہوا تھا، میں اوپر گیا میری حفاظت ہوئی۔ جی جی
हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ का उजड़ता हुआ घर बस गया। जी, मेरे घर में कहते हैं बड़ी बड़ी परेशानी और मुसीबतें थी, घर दूर हो गए। हाँ, फाके खत्म हुए और खानदान में इज्जत मिली। जी, इम्तिहान में कामयाबी के लिखा था, अल्लाह के फजल से अपना कारोबार मिला। जी, हाँ, कहले मैंने अपने भांजे को दिया, उसको चीजें सोने नहीं देती थी, और जब से वो चीजें जो हैं वो ड्रॉनी चीजें थी, जब से जेब में रखा फिर ड्रॉना, हर चीज खत्म होगी, आराम और सुकून मिला। जी, मुख्तसर, नाक से खून निकलना शुरू हुआ, पानी वगैरह डाला, कुछ ना फायदा हुआ, सर पे तावीज रखा और 21 दफा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मैं ठीक हो गया। जी, अल्लाह से दुआ की, रिज़्क़ के करीम मिला और इबादत के लिए वक्त मिला। जी, मैंने अपने वालिद साहब को लिख के दिया था, जब उनका आखिरी वक्त हुआ उन्हें कलमा नसीब हुआ। जी, ये 24 घंटे दिखा रहे हैं मेरे गले में रहता है। मेरी भांजी अस्पताल में थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके गले में डाला तो वो सेहत याब हो गई। जी, 4 साल से कर्जा था 8 करोड़ रुपया। कहते उस वक्त उसका एंड था, पिछले साल लिख के उसको दिया, अब फिर क्या हुआ, कितने लाख रह गए, 10-15 लाख रह गए हैं, 8 करोड़ का कर्जा था। सुभान अल्लाह। जी, जी, पेपर देने में आसानी हुई, और कौन बता रहा। जी, बच्चों को लिख के दिया, पेपर हो रहे थे, सब बच्चों ने, दूसरे क्लास में से सब बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, बच्चों को लिखकर दिया, पेपर हो रहे थे, सब बच्चों ने, मेरे बच्चों के जितने भी पेपर हुए सब क्लास में से अच्छे नंबर लिए, सब क्लासों में अच्छे नंबर लिए, और लोग मेरे साथ तस्वीरें बनाते हैं नाकाम होने की, बनाते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। लोग मेरे साथ तदबीरें बनाते हैं नाकाम करने की, बनाते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता। वो शम्मा क्या बिजे जिसे रोशन खुदा करे, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, न खंजर उठेगी न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जी, और मेरा कजन बदतमीजी करता था, अब नहीं करता। जी, ये कहते हैं मेरे पास अभी भी है, मुझे टेंशन रहती थी कारोबार की। दिखाए कहां है, हाँ, अच्छा, सुकून आ गया। वाह, पहले ये फिक्र रहता था कि क्या होगा, अब कारोबार भी लाजवाब है, जब से मेरे पास ये आ गया मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रह के भी चल गए। जी,
دکاندار ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی طرف سے خون کا لوتھڑا آیا، میرا پڑوسی دکاندار ہے، تو میرا یہ جو تعویذ جیب میں ہے یہ اس کی طرف بڑھا، میں اس تعویذ کو پکڑتا ہوں، جب تعویذ کو پکڑتا ہوں لوتھڑا میری طرف آتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے اس تعویذ کو چھوڑ دیا، لوتھڑا ختم ہو گیا۔ ایسے کہا کہ صبح میں نے وہ دکاندار کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی شرمندہ تھا، یعنی اس نے جادو کروایا تھا، اور یہ جادو کا وار تھا خون کا لوتھڑا، اور یہ خونم خون کرنے کے لیے تھا، اور اللہ کے نام کی برکت نے 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے وہ وار اس سے ہٹا دیا اور وار ختم ہو گیا۔ 6 ماہ بعد وہ خود دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ جی بھائی تو بولیے۔ مشکل سے مشکل کام ہو ساتھ لے کے جاتا ہوں، کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جی جنات سے حفاظت ہوئی، کیا مطلب؟ کیسے؟ جادوگر حملے کرتے تھے، حفاظت ہوئی۔ جی اس کی برکت سے پچھلے سال رمضان میں اللہ نے عمرہ کرایا۔ جی کوئی ایک دو بتا دیں۔ کہتے ہیں بے شمار فائدے ہوئے اور بے شمار نفع ملے، لوگ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ جی ہاں کہتے ہیں پہلے ویران جگہ سے واپس آ کے دم کرانا پڑتا تھا، پھر طبیعت صحت ٹھیک ہوتی تھی۔ 2 سال سے میرے پاس ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی دم نہیں کرانا پڑا۔ حفاظت، کفایت، کفالت، راحت، رحمت، برکت، عافیت۔ جی ہر معاملات میں ہر معاملات میں لیڈ کرنے کا، کامیاب ہونے کا موقع ملتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہوں۔ جی گھر کی پریشانی تھی، ختم ہو گئے۔ جی کہتے ہیں پچھلے سال میں نے، میرے بچوں نے، میری فیملی نے یہ تعویذ تسبیح خانے میں آ کے لکھا، بنایا، اپنے پاس رکھا، میرے بچے میٹرک میں فرسٹ آئے، اور اسی سال رمضان میں ہم نے پوری فیملی نے عمرہ کیا۔ ہاں جی جی ٹھیک، جب سے کہتے ہیں تعویذ بنایا اب تک میں بیمار نہیں ہوا۔ ہاں جی کون بتا رہا؟ اور جی پچھلے سال، ہاں پچھلے سال میں دل کا مریض تھا، خود بھی لکھا، 3 لوگوں کو لکھ کر دیا، اب میں فٹ ہوں۔ 4 بندے پکڑ کے لائے تھے، اب یوں کر رہے ہیں، دکھاؤ کر کے دکھاؤ کیسے؟ ہاں یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، کہتے میں اب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اصل تو یہی تھا کہ میں لکھتا اپنے بیٹوں کو دے دیتا، اور اگر آپ ہاتھ لگاتے میں کہتا بھائی ہاتھ نہ لگاؤ، تیرے ہاتھ پہ گھی تو نہیں لگے ہوئے؟ نہ نہیں لگے ہوئے، چینی تو نہیں لگی ہوئی، پانی تو نہیں لگا ہوا، ہاتھ نہ لگا، اور اوپر کے ورقے کاٹ دی جہاں کتاب کا نام لکھا ہے، ادھر سے پھاڑ دیا، ادھر سے پھاڑ دیا، تاکہ کوئی مائی کا لال سکھ نہ پا سکے، سکھ دا سا نہ گھنے، شالا میں جیواں سارے مرین، میرے بچے جیویں، میری اماں جیوے، باقی سارے مار ونجن، نیادی مار پوی سارے جیویں۔ ہاں جی بولیں۔ ہاں جی
کہتے ہیں مکان ملا اور ناممکن کام میرے ممکن ہوئے اور آسانی سے ہوئے. جی میں نے اپنی خود لکھا، میری بیوی نے لکھا، دونوں نے رکھا. لوگ ہزار کوششیں کرتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، پر بسم اللہ سارے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھال بن جاتا ہے، طاقتور کمال بن جاتا ہے. میرے اللہ کی نام کی طاقت ہے. الملک للہ، میرے اللہ کی طاقت ہے. میرا کمال نہیں ہے، حکیم طارق کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے. میں اسی کے کریم کی طاقت کے یہ نظام ہے، یہ بتا رہا ہوں. آؤ پا جاؤ، تسبیح خانے کے در کھلے ہیں. دنہ ہے سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. جی آپ بتائیں. میری بیوی کو سخت بخار تھا، تکلیف تھی، بس نقش لکھنا شروع کیا اور ٹھیک ہو گئے. جی ہاں جی پچھلے سال والا نقش میں نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے، میرا اقامہ لگا ہوا تھا، وہ ہو گیا ہے. یہی کہا نا؟ ہاں جی. جی اچھا کام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی برکت سے رمضان میں عمر کی سعادت ملی. یہ بات ایک اچھی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا عمر کی سعادت ملی، یہ مالدار لوگ نہیں کہہ رہے. مالدار اس طرح نہیں کہتا. یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مولا میں بھی جا سکوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو. نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو. اے دکھ سن ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو. مولا میں ایسی روتا ہی رہوں گا تیرے حبیب کی گلیوں میں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ والو، یہ جو بہت بڑے اسباب وسائل جن کے پاس ہیں، وہ کھڑی ہو کے ایسے نہیں بتائیں گے. کیا پہلے بتائیں گے؟ یہ وہ ہے جو کہتے ہیں مولا ہمارے لیے ناممکن ممکن ہوا، اور اس تیرے نام کی برکت سے، تیرے اس نام کی برکت سے ناممکن ممکن ہوا. یہ وہ لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا؟ جی ہاں جی. میں نے لکھا تھا، اس کے لکھنے کے 2 دن بعد پرندہ ملا مرا ہوا. جی پچھلے سال لکھا، ماموں کی لڑائی پڑوسیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد وہ لڑائی دوبارہ نہیں ہوئی. جی مثلاً کیا برکت؟ ذاتی کاروبار میں اللہ نے وسعت فرما دی، کاروبار میں برکت آ گئی. سارا جان تو کہتے ہیں بحران ہے، تم کہتے برکت آ گئی. سارا جہان کہتے ہیں بحران ہے. بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے برکت ڈالی. سچ ہے، بالکل سچ ہے. اور کون بتائے گا؟ اللہ نے رزق کا ذریعہ عطا کیا. جی جب سے تعویذ اپنے پاس رکھا ہے، مخلوق کا خوف ختم ہو گیا ہے. اکثر سفر میں رہتا ہوں، سفر میں سکون سے امن سے امان سے رہتا ہوں. اور کوئی بتائے گا؟ جی
کہتے ہیں گجرانوالہ جا رہا تھا، ڈاکو نے گن پوائنٹ میں مجھے کہا جو ہے نکالو. جب میں نے برکت والی تھیلی نکالی اور برکت والی تھیلی میں یہ رکھا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں جاؤ واپس. جی اللہ نے برکت دی. پٹرول پمپ دا ہاں کہنے لگے میری چھوٹی جی ایجنسی آئی پٹرول دی، ہن میں پمپ لا رہا ہوں. بہ جا کوئی بیا بھی لا دے سی. بھلوال سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے، جب سے میں نے یہ رکھا اللہ نے برکت دی. ہاں جی. اور اب سنیں جی. اچھا ایک آپ بتا دیں پھر بس. ہاں بتا دیجئے. کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. 410 سے آئے ہیں. کہتے ہیں پچھلی دفعہ 4 تعویذ بنائے تھے تو جس کو دیا اس کا کام ہو گیا. اس دفعہ میں نے 10 تعویذ بنائے اور اس کی وجہ سے پھر اللہ نے عزت، دولت، رزق یہ سب کچھ دیا. میں بس میں آتا جاتا تھا، اب اپنی گاڑی میں 410 سے آیا ہوں پشاور کے ساتھ. دا خبرہ پختو سرے وائے کنا ماشاءاللہ. یہ پختون ہمارے سردار ہیں بھائی، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. ان کے اندر صحابہ کی صفات ہے، آل رسول کی صفات ہے. تاکہ نہ جکے نا. جزاک اللہ. دیکھو میری بات سنیں، میری ایک درخواست پہ غور کریں. میں نے کوئی اپنی چیز نہیں بیچنی کہ 70 بندوں سے کہتا ہوں کھڑے ہو کے فائدے بتاؤ اور پھر کہتا ہوں کہ یہ وہاں سے ملے گی. یہ وہ چیز ہے جو انسانیت کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے ہے، اور یہ وہ کملی والے کا وہ نور ہے، میرے مدینے والے کی وہ برکت ہے جو سارے عالم اور سارے عالم کے ساری انسانیت کے لیے عام ہے اور مخلوق بتا رہی ہے. چند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پوری دنیا میری آواز اللہ پہنچا رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ خیر ہے، اس میں کوئی طاقت ہے، اس میں کوئی برکت ہے، اس میں حیرت انگیز کمالات ہیں کہ صدیوں تک نسلوں میں یہ خیر پہنچے. کہ بیٹا خیال کرنا، گواہی دیتا ہوں میں کہ میں نے ساری زندگی 625 بار کے اس نقش سے خیریں پائیں، دولتیں پائیں، راحتیں پائیں، برکتیں پائیں، عافیتیں پائیں. بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹی، میرے بیٹوں، میرے پوتے، میرے پوتیوں، خیال کرنا، اس عمل سے پیٹھ نہ پھیرنا، اس عمل کو آگے رکھنا، اس کی عزت وقار کرنا، تمہاری نسلیں شاد و آباد ہوں گی انشاءاللہ. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.